الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حج کے متعلق ہمارا یہ تیسرا جمعہ کا خطبہ ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے متعلق آپ احباب نے گفتگو کو سماعت کیا اور آج چند احادیث مبارکہ فضائل حج پر اور حج کے مقاصد اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے اور اس کے بعد احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید کا ترجمہ حصول برکت کے لیے ہے. موضوع اس آیت کریمہ پر انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ مکہ ہے. بے بکہ کے متعلق صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تفاسیر کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے، بکہ. اور بعض مفسرین نے اور محدثین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حرم ہے، حرم کے اندر جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، یہ بکہ ہے اور اس کے ما سوا باقی سارا شہر مکہ ہے. بعضوں نے کہا کہ نہیں، حرم جو مطاف ہے یہ ملا کر یہ بکہ ہے اور باقی سارا شہر جو ہے وہ مکہ ہے. لیکن رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر بکہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. تو وہ گھر کیسا ہے؟ فرمایا مبارک و ہدی للعالمین، وہ بڑی برکت والا ہے
اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لوگوں کے لیے، عالمین کے لیے۔ یہاں مومنین نہیں فرمایا بلکہ عالمین کے لیے، عالمین کے لیے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس گھر کے اندر جو ہے آیات بینات ہیں، روشن دلیلیں ہیں۔ ان میں سے ایک کا ارشاد فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ من دخلہ کان آمنا، اس مقدس گھر کی شان یہ ہے کہ جو بھی اس گھر کے اندر داخل ہوا وہ امن پا گیا، وہ امن والا ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے اللہ کے لیے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر اپنے مقدس گھر کا تذکرہ کیا، اور اس کی گھر کے اندر جو برکتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا، مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ تاریخ کعبہ کہ یہ پہلا گھر کیسے بنا، کس کس نے بنایا، کتنے مرتبہ بنا، اور موجودہ جو تعمیر ہے وہ کس کی ہے، آخری تعمیر، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن آج میں کیونکہ حج کا وقت قریب ہے اور اس مقدس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے لوگ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں حج کے فضائل پر اور ان کے مقاصد پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک صاف تھا۔ حج کے سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں موت آ گئی تو قیامت تک کے لیے ہر سال کا حج اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ معاملہ ہر نیک کام کے اندر ہے، لیکن حدیث پاک حج کے متعلق بھی آئی ہے، ویسے جہاد کے متعلق بھی ہے کہ جہاد کے پر جب بندہ نکلا اور وہ ابھی جہاد پر پہنچا نہیں، دشمن کے ساتھ نبرد ازما نہیں ہوا، پہلے موت آ گئی، تو قیامت تک اس کے نام اعمال کے اندر وہ غازی لکھا جائے گا۔ تو حج کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر موت راستے میں واقع ہو جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے اس کے نام اعمال کے اندر ہر سال کا حج لکھا جائے گا۔ اور جو کہیں سے سفر کرتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر، امام حاکم نے اس کو مستدرک کے اندر بیان کیا ہے، فضائل کے اندر کیونکہ حدیث آئی ہے تو بیان کر رہا ہوں۔ اہمیت ہی کچھ ایسی ہے اس حدیث پاک کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو اس کو ایک قدم پر 700 نیکی ملتی ہے، ایک قدم پر، اور پھر اس 700 نیکی جو ہے ایک قدم پر ملی تھی، اس نیکی کا اجر و ثواب جو حرم کعبہ ہے اس کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا کہ اس کا ثواب پھر حرم کعبہ کے متعلق دیا جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں صحیح حدیث پاک ہے
کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک نیکی کا ثواب لاکھ نیکی کے برابر ہے، لاکھ نیکی کے برابر۔ تو جب ایک نیکی کا ثواب لاکھ کے برابر ہے تو 700 سے ایک نیکی کو آپ ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں آپ، تو ایک نیکی کا ایک قدم کا ثواب جو ہے وہ 7 کروڑ میں بنتا ہے۔ 7 کروڑ نیکیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، اس میں کچھ بعید نہیں کہ وہ عطا کر دے، لیکن امام حاکم نے اس کو اپنی کتاب المستدرک میں بیان کیا تو جی چاہ رہا تھا کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ ایک قدم پر، اونٹ کا ایک قدم یا انسان کے چلنے کا ایک قدم، امام حاکم کی اس روایت کے مطابق 1 کروڑ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ 7 کروڑ نیکی کا ثواب ایک قدم پر۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا، حضرت بزار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت میں ان کے پاس گیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر نزا کا وقت تھا، یعنی موت قریب تھی۔ تو جب میں ان کے پاس بیٹھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے اسی وقت ایک واقعہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس مقدس دین اسلام کے لیے مجھے چنا، اللہ رب العزت نے میری رہنمائی فرمائی، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر دین اسلام پر بیعت کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، وہ بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر بن عاص کیا ہوا؟ خود ہی تو کہا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک شرط آپ سے لگا لوں، میں ایک شرط کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری شرط یہ ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، یعنی اسلام میں داخل ہوں تو میرے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں، میری بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن عاص، کیا تم نہیں جانتے کہ حج اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہجرت کرتے وقت اللہ رب العزت سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 کام، 3 عمل ایسے بتائے کہ فرمایا جو بھی یہ عمل کرتا ہے، سابقہ گناہوں کا ڈھیر ہو، وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اللہ رب العزت ان تمام کام کرنے کی وجہ سے، ان میں سے کسی ایک کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ان 3 کاموں میں سے آپ نے سنا کہ ایک حج بھی ہے، کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو سابقہ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، الترغیب والترہیب کتاب الحج کے اندر حدیث کو بیان کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں، روایت کر رہے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ میں مینا کے اندر، مسجد مینا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے میں 2 صحابی آئے، ایک انصاری تھا اور ایک ثقفی تھا۔ ان دونوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا
کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی کچھ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، کئی چیزوں کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو میں خود بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے مقابلے میں، جو اللہ نے خلق پیدا کی، جس چیز کو اللہ نے خلق کیا، مخلوق کے مقابلے میں اپنے حبیب کو جو علم عطا کیا، وہ علم حضور علیہ السلام کا سمندر ہے، اور عوام کے مقابلے میں، خلق کے مقابلے میں حضور کا علم سمندر، تمام مخلوق کا علم حضور کے مقابلے میں قطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اتنا عطا کیا، لیکن عزیزان گرامی قدر، جب یہ ہم حضور علیہ السلام کے علم کے متعلق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا موازنہ، ہماری برابری کبھی اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سمندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کا علم قطرہ ہے، لیکن باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کا علم سمندر ہے، اور تمام مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے۔ امام الانبیاء، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، نبی کا معنی بھی ہوتا ہے خبر دینے والے، غیب کی خبر دینے والے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہتے ہو تو پھر تم سوال کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے۔ اس بات سے، عظمت والی بات سے دل پختہ ہوتا ہے۔ جب کسی ذات کی عظمت کی بات کو سنو گے تو دل کے اندر ایمان قوی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی نبیوں میں سے کسی نبی کی بات کرو، بالخصوص امام الانبیاء کی بات کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں مثلیت تو رکھی ہی ہے، مثلیت کا انکار نہیں، مثلیت حق ہے، لیکن مثلیت کا بیان کرنے سے عوام الناس کے اندر برابری کا تصور آتا ہے۔ جب بھی انبیاء کرام کے متعلق، بالخصوص امام الانبیاء کے متعلق بات کرو تو مثلیت کو صرف مانو، بیان کرو تو عظمت کا بیان کرو، فضیلت کا بیان کرو، اس وجہ سے کہ فضیلت کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس ذات کی عظمت راسخ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بیان جب کیا جائے، جب لکھا جائے اس ہستی کے متعلق تو عظمت پر لکھا جائے، مثلیت کو صرف مانا جائے، زور کس بات پر دیا جائے، عظمت پر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کیوں حاضر ہوئے، کیا پوچھنے کے لیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ مینا کا میدان تھا، مسجد مینا تھی، حج کا سیزن تھا، آقا علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم اس وجہ سے حاضر ہوئے ہو کہ تم دریافت کر سکو کہ بندہ جب گھر سے روانہ ہوتا ہے بیت اللہ تک آنے تک اسے ثواب کتنا ملتا ہے۔ یہ تمہارا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ طواف کعبہ کے بعد جب 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی جو کرتے ہو اس کا ثواب کتنا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر وقوف کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے بعد رمی جمار، وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اس کا ثواب کتنا ہے، قربانی کا ثواب کتنا ہے، اور پھر آخر کے اندر وہ طواف وداع جو آخری طواف ہوتا ہے اس طواف کا ثواب کتنا ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ ہم صرف اس وجہ سے حاضر ہوئے تھے، ہم یہی باتیں پوچھنا چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو سنو،
لو سنو کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، اونٹ پر سوار ہوتا ہے یا وہ پیدل ہوتا ہے، تو رب کائنات اس کے قدم قدم پر ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اونٹ کے چلنے پر یا بندے کے قدم قدم پر رب کائنات ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ یہ ثواب ہے اس گھر تک جانے کا۔ اب یہ جتنے میل بھی سفر بنتے ہیں، آج چونکہ آسانی ہے، جہاز ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں احادیث مبارکہ کی روح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اب بھی جتنے قدم بند وہ جانتا ہے، جتنے قدم پاکستان سے کراچی سے بنتے ہیں بیت اللہ تک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے عوض نیکی عطا فرماتا ہے، گناہ مٹاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وہاں بیت اللہ کے اندر مطاف کے اندر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اسے ثواب یہ ملتا ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو آزاد کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے جد امجد کا نام لیا، یعنی اپنی نسل کا نام لیا، اپنی نسل کا، اپنے آباء و اجداد کا نام لیا۔ گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میری نسل میں سے گویا کہ کوئی غلام ہو جائے اور کوئی اس غلام کو آزاد کرائے، جس طرح اس کا ثواب ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مطاف کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب اتنا عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 70 غلام آزاد کرنے کا صفا مروہ کے اندر۔ اور حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر وقوف کا یہ عالم ہے، وقوف عرفات کا یہ حال ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کی خاطر بندے عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، رب کائنات فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے، اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مباحات فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے پراگندہ بال ہو کر دور دراز کے سفر کو طے کرنے کے بعد آج میری رضا کی خاطر اس میدان کے اندر آ گئے ہیں، اس عرفات کے میدان کے اندر جمع ہو گئے ہیں، اور یہ میری رضا کی خاطر آئے ہیں۔ میری عزت کی قسم میں ان تمام کو بخش دوں گا، میں انہیں اس حالت میں روانہ کروں گا کہ ان پر گناہوں کی کوئی علائش نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ نازل فرماتا ہے، ان بندوں کو فرمایا بندو اب تم میری خاطر اس میدان کے اندر جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پروانہ بخشش عطا فرماتا ہے، پروانہ بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جمار، رمی جمار یعنی وہ کنکریاں مارنا، وہ 7 کنکریاں شیطانوں کو مارنا، فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ ہر کنکری کے عوض میں 7 کنکریاں ماری تو ہر کنکری کے عوض میں رب کائنات ایک گناہ کبیرہ کو مٹاتا ہے۔ وہ گناہ جو ہلاک کرنے والا ہے، ہلاک کرنے والا گناہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے ہر کنکری کے مقابلے میں۔ اور پھر جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا انعام عطا فرماتا ہے کہ جو جانور ذبح کرتا ہے ہر بال کے عوض اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ سر کو مڑواتا ہے تو سر کے بال جتنے ہوتے ہیں، جتنے بال مونڈے گئے، سر مکمل حلق کرایا تو ہر بال کے عوض رب کائنات جو ہے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور طواف وداع کا عالم یہ ہے، وہ آخری طواف
جو طواف وداع کرنے کے بعد ایک مسلمان مومن اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ طواف وداع کر رہا ہوتا ہے رب کائنات اس وقت ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ مطاف کے اندر اس کے دو شانوں کے اندر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا، آگے کے لیے نیک عمل کر، سابقہ گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو بندہ حج کرنے کے بعد اس طرح پاک صاف ہو کر آتا ہے کہ گناہوں کی آلائش بندے کے جسم پر نہیں رہتی۔ جس مقام پر رب کائنات نے حج کا یہ ثواب عطا فرمایا تو وہاں حج نہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اللہ رب العزت نے مال و متاع دینے کے باوجود اگر جو حج نہیں کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں وعیدات بھی فرمائی ہیں۔ ان وعیدات میں سے ایک وعید پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استطاعت ہونے کے باوجود جو شخص حج نہ کرے ہمیں کچھ قرض نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، ہمیں کچھ قرض نہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید سنیے کہ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو عین ممکن ہے کہ اس کا ایمان چھن جائے، مرتے وقت وہ نصارہ ہو جائے، عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ موضوع بڑا طویل ہے، حج کا موضوع، عمرہ کا موضوع بڑا طویل ہے، تو اس وجہ سے وعیدات میں سے ایک وعید اور ذخیرہ حدیث میں فضائل حج میں سے چند احادیث مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں، اور ابھی میں آپ احباب کے سامنے حج کے مقاصد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حج کیوں کرتا ہے بندہ۔ تو اس کا جواب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کرو، لیکن ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد حج کا جو رب کائنات اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وہ رضا الہی ہے۔ رضا الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ رب العزت کو پانا، اور ہر عبادت کا مقصد یہی ہوتا ہے، ہر عبادت کا مقصد۔ اگر عبادت کا مقصد اس بات سے ہٹ گیا، عبادت کا مقصد کچھ اور ہو گیا، تو پھر اس عبادت کو عبادت نہیں کہہ سکتے، بلکہ حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یعنی کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرو، حج ہو یا عمرہ ہو، نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، اعمال صالحات میں سے کوئی عمل ہو، صرف لوگوں کا دکھاوا ہو، تو رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ شرک اصغر کہ کیوں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے تھی، اور اس بندے نے اس عبادت کے اندر غیر کو شریک کر لیا، کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کر لی، تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کرے تو اس کے اندر مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اگر یہ مقصود نہیں تو پھر عبادت قابل قبول نہیں۔ تو حج کا مقصد بھی یہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض ہے۔ کیوں؟ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات، حج کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے رب کائنات نے اس حج کو فرض کیا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور اس میں سے دوسرا مقصد حج کا جو ہے وہ ہے مساوات، برابری۔ یہ حج کا سیزن، یہ حج کا سما، یہ مطاف کے اندر طواف، یہ مینا کے اندر جمع ہونا، عرفات کے اندر جمع ہونا، جس طرح عالم اسلام سے تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسا جوتا ہے، ہر کسی کی زبان پر تلبیہ ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے حاکم میں سے حکمرانوں سے جاتا ہے، اس کی زبان پر بھی وہی تلبیہ ہوتا ہے۔ بہت بڑے سے بڑا شہنشاہ اطلس و دباج کے کپڑے پہننے والا، اس کو بھی حکم یہ ہے کہ سادہ 2 چادریں پہنے، اس کا بھی حکم یہ ہے کہ وہ ایسا جوتا پہنے کہ پاؤں کی ہڈی ظاہر ہو۔ وہ کرو فر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ قیمتی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، وہ قیمتی جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ عام لباس جو ہر کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معین فرمایا ہے، وہ عام لباس کے اندر ہر کوئی نظر آتا ہے۔ جب یہ ہر کوئی اسی لباس میں نظر آتا ہے تو یہ حج، یہ سیزن حج، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ حج سیزن حج اجتماع کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے حج ادا کرنے والو، یہاں سما دیکھو، یہاں مساوات کو دیکھو۔ اگر 56 ممالک اسلامی ممالک میں سے جو بھی بادشاہ آیا ہے، کوئی وزیر مشیر آیا ہے، یا کوئی وہاں کا ایک غریب انسان آیا ہے، تو لباس دیکھو سب کا ایک ہے، سب مطاف کے اندر، سب برابر کے اندر چل رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سیزن حج یہ اعلان کر رہا ہے مساوات کا، برابری کا اعلان کر رہا ہے۔ اور دین اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے۔ عورتوں کو حقوق دیے تو اسلام نے، غلاموں کو حقوق دیے تو اسلام نے۔ اسلام مساوات کا دین ہے۔ آج مغربی دنیا کے اندر لوگ برابری اور مساوات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کہتے ہیں عورتوں کو عزت ہم نے دی ہے۔ ارے مغربی دنیا نے عورتوں کو عزت نہیں دی، عورتوں کا مقام اور عزت اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ دین اسلام نے دی ہے، رب کائنات نے دی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے تو عالم یہ تھا کہ خود عرب کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی، بشارت کہا جاتا تھا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب اسے بشارت دی جاتی لڑکی کی تو شرم سے سر جھک جاتا تھا، اور اس کے پاس اس کے عزیز و اقارب جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے ہاں غیرت مند ہو کر زندگی گزارنی ہے یا بزدل ہو کر زندگی گزارنی ہے؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تمہارا بھی داماد ہو؟ بھائی کو کہا جاتا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تمہارا بہنوئی ہو؟ اگر غیرت مند ہو تو اس نو مولود بچی کو ابھی ہی ختم کر دو۔ پھر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اس وقت پیدا شدہ بچی کو ان کے پاؤں سے پکڑ کر زمین پر پٹک کر مار دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام آیا، رب کائنات نے ان خواتین کو جن کو عرب کے اندر یہ معاملہ تھا، برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ معاملہ تھا۔ میں سفر ابن بطوطہ پڑھ رہا تھا تو میں نے اس میں پڑھا کہ ابن بطوطہ جب اس برصغیر پاک و ہند کے اندر آیا تو اس نے ایک معاملہ دیکھا۔ اس ہندوستان کے اندر جب آیا، یہ دیکھا کہ ایک شخص مر گیا، اور اس کی بیوی کو کہا کہ جب یہ مر گیا ہے تو تمہیں اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگ کے اندر جلا دیا گیا ہے، اس کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے۔ اگر تو اپنے خامند کی وفادار ہے تو تمہیں بھی اس آگ کے اندر چھلانگ لگا ہوگی۔ اس عورت کو جب اکسایا گیا تو اس عورت نے چھلانگ لگائی اس دہکتی ہوئی شعلہ زدہ آگ کے اندر۔ جب اس نے چھلانگ لگائی تو جب اسے آگ نے جلایا تو اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ ابن بطوطہ نے جب وہ چیخیں سنی، گھوڑے پر سوار تھا،
زمین پر مدہوش ہو کر گر گیا۔ ارے یہ برے صغیر پاک و ہند کا عالم یہ تھا کہ جس وقت مرد مرتا تھا عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، اور اس کے اندر بڑے بڑے ماہرین اور افلاطون جیسے بڑے بڑے ماہرین نے لکھا کہ عورت انسان جیسی ہے لیکن از قبیل جن سے انسان سے نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کسی نے ان کو قتل کرنا جائز قرار دیا، دین اسلام جب آیا دین اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا فرمائی، عورت کے لیے فرمایا ارے یہ تمہاری ماں ہے، اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت تمہاری اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس اسلام نے کہا بہن کی عزت یہ ہے، بہن کو ترکے سے محروم کیا جاتا تھا، جیسے آج لا علمی نہیں بلکہ جھوٹائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے آج جس جگہ پر علم کی کمی ہے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو جزا سے محروم کرتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ اسلام سے پہلے بھی یہی واقعہ تھا۔ رب کائنات نے عورت کو مقام دیا، وہ بیٹی جن کو پیدا ہوتے ہی جن کو ختم کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا یہ بیٹی تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ وہ عورت، وہ بیوی جس کے متعلق جو ہے وہ یہ کہا جاتا کہ اب جب مرد مر جائے تو اس منحوس وجود کو باقی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام نے اس شوہر کے دل سینہ کے اندر اس عورت اس اپنی بیوی کی محبت رکھ دی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے امت کو درس دیا کہ دیکھو میری 9 ازواج مطہرات میں سے کسی کو میں حمیرہ کہہ کر ارشاد فرماتا ہوں، اور اگر میری کوئی بیوی فوت ہو جائے، حضور کی ایک بیوی فوت آئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضور علیہ السلام نے ان اپنی بیوی کی محبت میں جب قربانی کا گوشت درست فرمایا تو فرمایا جاؤ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان تمام کے اندر یہ تحفہ دے کر آؤ۔ حضور علیہ السلام نے ازواج کی اس قدر عظمت کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ رات کے وقت میں اماں عائشہ صدیقہ کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے، سیاستہ کی صحیح حدیث، بخاری کی حدیث، کہ آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان پر موت کا وقت آیا، نزا کا وقت قریب تھا، اپنی بیٹی، کون بیٹی؟ وہ کونین کی شہزادی جس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ، حضرت فاطمہ تو زہرا، ارے کون فاطمہ جس کی خاطر نبوت جس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس کونین کی شہزادی کو بھیجا، جاؤ اپنے ابا حضور کے پاس اور انہیں جا کر عرض کرو کہ آپ کی رحمت والی کملی جو آپ کے کندھے مبارک پر رہتی ہے، جسے رب کائنات کبھی یا ایھا المزمل فرماتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر فرماتا ہے، تو یہ کملی مجھے چاہیے۔ فرمایا بیٹی یہ آپ کی والدہ کو کیوں چاہیے؟ پوچھ کر آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پوچھنے کے لیے گئی، اتنے میں آقا علیہ السلام نے پیچھے تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ نے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ میرا وقت اخیر ہے اور میں نے آپ سے یہ رحمت والی کملی اس وجہ سے مانگی ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں، کفن کے لیے میں نے مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا خدیجہ یہ چادر کی کیا بات ہے؟ اگر تو مجھے کہتی کہ مجھے جلد اتار کر دو تو اللہ کی قسم میں اپنی جلد بھی تمہیں اتار کر دے دیتا۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ عورتوں کو مقام، یہ بہنوں کا مرتبہ۔ آج بوڑھا انسان بھی اپنی بیٹی کے شادی کرنے کے لیے اپنے بڑھاپے کے اندر جھکے ہوئے کمر کے اندر وہ مزدوری کرتا ہے۔ یہ باپ تو اپنی بیٹی کو مار دیا کرتا تھا،
وہ بھائی جسے اپنے بہنوئی کہلانے پسند نہیں تھا، آج وہ اوور ٹائم لگا کر کام کرتا ہے، اپنی بیٹیوں بہنوں سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کس نے دی ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ آمنہ کے لال نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، دین اسلام نے۔ تو یہ دین اسلام کا جو فریضہ حج ہے، یہ مساوات، ابھی اس پر گفتگو باقی ہے، سیر حاصل گفتگو باقی ہے۔ یہ مساوات بھی اس کا مقصد ہے اور مقاصد بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔